بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر. میں ہوں عمر دراز گوندل. آج ملاقات کی خبر آئی اور ملاقات کی بلکہ تصدیق کی خبر آئی. ملاقات کی خبر تو کل آ گئی تھی کہ بیرسٹر گوہر کی اور گنڈا پور کی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف کے ساتھ. اصل خبر یہ ہے وہاں پہ کیا بات ہوئی ہے کیا بات نہیں ہوئی یہ ایک بات کی بات ہے. اب جب یہ خبر آئی تو ظاہر ہے حکومتی کیمپ میں تو پریشانی ہونی ہے, کیونکہ کل تک تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی چیز ہو سکتی ہے. اس ملاقات کے حوالے سے جب خبریں آنا شروع ہوئیں تو اس کے فوراً بعد ایک پریس ریلیز جاری ہوتی ہے, یا پریس ریلیز کو چھوڑ دیتے ہیں, ذرائع سے پاکستان کے جو تمام ٹی وی چینلز ہیں اس کے اوپر ایک خبر چلتی ہے اور اس کے بعد ٹویٹر کے اوپر بھی آتی ہے. اور وہ خبر کیا ہے؟ وہ خبر سیکیورٹی ذرائع سے چلائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی عسکری ذرائع کہہ لیجیے یا سیکیورٹی ذرائع. وہ خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ ذرا خبر سنیے گا, اور اس خبر نے کام ذرا آسان کر دیا. اس خبر میں چلایا گیا یا جاری یہ کیا گیا کہ جی عسکری ذرائع کے مطابق بیرسٹر گوہر اور گنڈا پور سے پشاور میں بات چیت خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی معاملات کے تناظر میں ہوئی. اس میں نمبر 1 معاملہ کیا ہے؟ نمبر 1 معاملہ یہ ہے کہ عسکری ذرائع سے اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے, مہر لگائی گئی ہے کہ جی گنڈا پور کی اور بیرسٹر گوہر کی ملاقات آرمی چیف کے ساتھ ہوئی ہے. نمبر 1. آگے چلتے ہیں جی. عسکری ذرائع سے جاری خبر میں کہا گیا کہ بیرسٹر گوہر نے سیاسی معاملات پر بات کرنے کی کوشش کی. بیرسٹر گوہر کو جواباً بتا دیا گیا کہ سیاسی معاملات پر بات چیت آپ سیاست دانوں سے کریں. بات چیت کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا. کوشش کی گئی ہے کہ سیکیورٹی معاملات پر ہونے والی بات چیت کو سیاسی رنگ دیا جائے, جو افسوسناک ہے. اب اس میں 2 باتیں ہیں جس سے ہمیں حکومتی کیمپ کی سمجھ آتی ہے. نمبر 1, یہ تو آرمی چیف سے ملاقات کی بھی تردید کر رہے تھے جو حکومتی پریس کانفرنس ہے, اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ یہ تردید کر رہے تھے تو اس کے بعد اب حکومت کی جانب سے میں نیاز عرفان صدیقی صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں, جس میں انہوں نے کہا جی پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ فوج کے پی ٹی آئی سے مذاکرات نہیں ہو رہے. اب جو عسکری ذرائع کی خبر ہے اس میں نمبر 1 تصدیق ہو گئی کہ جی ملاقات ہوئی ہے. نمبر 1. نمبر 2, اس میں کہا گیا ہے کہ جی وہ پشاور میں ملاقات ہوئی. یہ بات بھی درست ثابت ہو گئی. اس سے اگلی بات کہ جی بیرسٹر گوہر نے سیاسی معاملات کے اوپر بات چیت کی ہے. لیکن ایک اور امپورٹنٹ سوال ہے کہ اگر یہ پشاور میں ملاقات تھی تو باقی سیاستدانوں کے ساتھ تصویر جاری کی گئی, بیرسٹر گوہر کی تصویر جاری کیوں نہیں کی گئی؟ ایک سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمیں تو پھر ابھی آ کے پتا چلا ماشاءاللہ سے کہ جناب بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ سیکیورٹی کے اوپر بھی کوئی ایکسپرٹ ہیں اور وہ سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر بھی بات چیت کرتے ہیں, ورنہ ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ جو بیرسٹر گوہر ہیں شاید وہ سیاست کے اوپر ہی عبور رکھتے ہیں. اب یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے. یہ تحریک انصاف کو خوش ہونا چاہیے کہ ان کے جو چیئرمین ہیں وہ کم از کم سیکیورٹی امور کے اوپر بھی دسترس رکھتے ہیں, جس حوالے سے ان کو لایا گیا. اب آتے ہیں اس بات کے اوپر, یہ ملاقات جو تھی یہ ملاقات پینک کریٹ کیا گیا یا پینک کریٹ ہوا, اور ایون تحریک انصاف کے اپنے اتحادی جو محمود خان اچکزئی ہیں انہوں نے اس ملاقات کو آئین کی روح کے خلاف کیا. انہوں نے کہا جی پشاور میں ہونے والی میٹنگ آئین کی روح کے خلاف ہے, پتہ نہیں ہم کہاں پہنچ گئے ہیں. ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے, ادارے آئین کے تحت چلیں گے تو سر آنکھوں پر رکھیں گے, آئین سے کھلواڑ کرنے والوں کے خلاف آواز بلند کریں گے. یہ صف پاکستان اور آئین کو بچانے کی صف ہے. ان میں اسد کیسر موجود تھے, عمر ایوب موجود تھے, اور ان کی موجودگی میں یہ بات کی ہے. اچھا, اب ہوا یہ کہ آج جب مذاکرات والا میٹر ہوا اور اس میں نشست ہوئی تو اس میں طے یہ پایا تھا کہ تحریک انصاف کے جو بھی تحریری مطالبات ہیں حکومت 7 دن کے اندر اس کے اوپر جواب دے گی. لیکن اندازہ کیجئے کہ 7 دن تو دور کی بات ہے, حکومت 7 گھنٹے بھی نکال نہیں سکی, اور فوری طور پہ اس مذاکراتی کمیٹی کے 2 افراد جس میں رانا ثناء اللہ صاحب ہیں اور عرفان صدیقی صاحب ہیں وہ آئے اور انہوں نے آج پی ٹی آئی کے مطالبات کے اوپر سوال اٹھائے اور اس حوالے سے کاغذ لہرا کر کہا کہ اس میں تو لاشوں کا ذکر ہی نہیں ہے, اور پھر فرمایا کہ تعداد نہیں بتائی تو جوڈیشل کمیشن بنانے کے حوالے سے حکومت نے 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے جو 2 پی ٹی آئی نے مطالبات کیے ہیں اس پہ صاف انکار کر دیا ہے, اور ساتھ ہی انہوں نے اس میں سے کیڑے نکالے ہیں. سوال یہ ہے کہ بھائی آپ نے 7 دن کا جواب دینا تھا اور آپ 7 گھنٹے کیوں نہیں نکال سکے, اور پھر آپ یہ کہتے رہیں کہ جناب ان کے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو رہے, کوئی بات نہیں ہو رہی.
تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں, اور آپ کو کہنا چاہیے تھا. اور ان کا جی پی ٹی آئی کا چارٹ آف ڈیمانڈ ثابت کرتا ہے کہ جو رانا ثناء اللہ سوشل کو سوشل کہتے ہیں, سوشل میڈیا پر پراپوگینڈا جھوٹ بولتے ہیں. تو اس کا مطلب ہوا کہ حکومت یہاں سے بھاگتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اور تحریک انصاف کی رہی بات, اب انہوں نے کہا جی رانا ثناء اللہ نے کہ گرفتاری کا جوڈیشل ریویو ہو چکا ہے, سپریم کورٹ نے نوٹس لیا تھا, عدالت نے زیر سماعت کیسز پر کمیشن کچھ نہیں کر سکتا. بھائی اتنی بات ہے تو آج اتنا آپ کا ترا کیوں نکلا ہوا ہے, آپ بار بار اتنا پانی کیوں پی رہے تھے؟ اب اس کے جواب میں ظاہر ہے کہ تحریک انصاف بھی خاموش نہیں بیٹھے گی. تو تحریک انصاف کی جانب سے بھی دھڑا دھڑ پریس کانفرنسز تیار ہیں, احمد رضا صاحب کی اور شیخ وقاص اکرم صاحب کی. تو یہ جواب آئے گا, اور تحریک انصاف اس حوالے سے بھرپور پلان کے ساتھ جو ہے وہ آتی بھی دکھائی دے رہی ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, چونکہ آج توشہ خانہ 2 کے حوالے سے وہاں پہ گواہوں کے بیانات بھی ریکارڈ ہوئے ہیں, گو کہ ان کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے کسی قسم کا جو ریلیف ہے وہ نہیں مل سکا. لیکن جو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ 3 بار مؤخر کیا گیا, ایک بار آیا پھر کہا گیا, تو پتہ چلا جی ٹیکنیکل وجوہات کی بنا کے اوپر فیصلہ سنایا نہیں جا پا رہا. تو آج وہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ رکا ہوا ہے, اس بارے میں تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں ان کو کنوے کر دیا گیا ہے کہ کل دن 11:30 بجے یہ فیصلہ آئے گا, اور عدالتی عملے نے جو تحریک انصاف کی لیگل ٹیم ہے ان کو اس بارے میں آگاہ کر دیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس بار بھی 11:30 بجے کا آپ ٹائم دے رہے ہیں, لاسٹ ٹائم بھی 11:30 بجے کا ہی ٹائم تھا, لیکن جج صاحب 10:30 بجے ہی کنڈی شنڈی لگا کے اور عدالت کے شٹر گرا کے چلے گئے تھے. تو اس دن ہی انتظار کر لیتے, 10:50 کے اوپر تو بشرا بی بی پہنچ گئی تھی, اور عمران خان نے بھی یہی کہا تھا کہ میری فیملی کے لوگ اور میری وکلا کی ٹیم آ جائے, تو اس کے بعد اگلی صورتحال کو دیکھتے ہیں. اچھا, اس سے جڑا ایک میٹر اور سن لیجئے, اور وہ ہے جی ایچ کیو حملہ کیس. چونکہ وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر چل رہا ہے, تو عمران خان نے جی ایچ کیو حملہ کیس کے اندر بھی انسداد دہشت گردی عدالت کے اندر بریت کی درخواست دائر کر دی ہے, جو اوبویسلی مسترد ہی وہاں سے ہونی ہے, اور وہاں سے مسترد ہوگی تو معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں چلا جائے گا, اور ہائی کورٹ سے اگر کچھ نہ ہوا تو پھر سپریم کورٹ میں بات چلی جائے گی. اچھا, اس بارے میں آج عمران خان نے جو غیر رسمی گفتگو صحافیوں سے وہاں پہ کی ہے, انہوں نے کہا جی جناب 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سزا 23 دسمبر کو سنائی جانی تھی. یہ کیسا انصاف ہے کہ قیدی کو سزا کا پتہ نہیں ہے لیکن پیپر آؤٹ ہو چکا ہے, یعنی سب کو پتہ چل گیا ہوا ہے. مطلب کہ فیصلہ پہلے سے طے شدہ ہے, تاخیر اسی لیے کی گئی کہ سر پر تلوار لٹکائی جائے اور وہ ڈیل کے ساتھ بیٹھ جائیں. عمران خان نے کہا کہ کیسز کا سامنا کروں گا, آپ آ کر فیصلہ سنائیں. اپیل کرتے ہیں کہ ہر حال میں, ہر حالت میں کل عدالت اپنا فیصلہ سنائے. اب اندازہ کیجئے کہ جس بندے کو سزا ہونی ہو اس کو پتہ بھی ہو کہ طے شدہ ہے فیصلہ کیا ہونا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ مہربانی کریں کل آئیں اور فیصلہ سنائیں اور مجھے سزا دیں. پھر انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ 1 سائفر سمیت مقدمات میں غلط سزائیں سنانے والے ججز امید رکھ سکتے ہیں کہ انہیں ترقی ملے گی. ظاہر ہے ان کو نوازا جائے گا. آپ جانتے ہیں کل 17 تاریخ ہے, اور کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہمایوں دلاور کا بھی نام ہے اور باقی ججز کے بھی. تو جس نے عمران خان کو سزا سنائی ہوئی ان کو تو امیدیں رکھنی چاہیے کہ سسٹم ان کو گنجائش ملے گی. تو عمران خان نے کہا کہ عوام کو ان ججز کی قدر کرنی چاہیے جو مشکل حالات اور دباؤ میں جو انصاف کرتے ہیں اور جنہوں نے صحیح فیصلے سنائے, اور کہا ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ ملک میں اتنے برے حالات نہیں ہیں, اگر ان پر سے دباؤ ہٹا دیا جائے تو بہت سے ججز اچھا کام کر سکتے ہیں. جان بوجھ کر غلط سزائیں سناتے اور کسی اور ملک میں انکوائری ہوتی تو ان کو انکوائری سے ہی نکال دیا جاتا. پھر عمران خان نے کہا کہ شوکت خانم اور نمل میں ایسے ڈونرز موجود ہیں جو 100 کروڑ دینے کو تیار ہیں. بتائیں کل قادر یونیورسٹی کی 60 کروڑ کی بلڈنگ بنی, کیا ملک ریاض کو اس یونیورسٹی کے لیے فیور کرنا تھا؟ 9 ارب لوگ شوکت خانم کو دیتے ہیں, کیا القادر کے لیے لوگ موجود نہیں تھے کہ وہ فنڈز دے دیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نیوٹرل امپائر کے لیے پہلا کھلاڑی ہوں جس نے جدوجہد کی. 9 مئی اور 26 نومبر کے لیے بھی نیوٹرل امپائر بلائیں, سپریم کورٹ کے 3 سینئر موسٹ ججز بلائیں. یہ ججز کی ذمہ داری ہے کہ تحقیق کے بعد جو سزا دیں گے میں اس کے راستے میں کیوں کھڑا ہوں گا. اور ان کا ناانصافی تب ہوتی ہے جب بے گناہ لوگ جیلوں کے اندر ہوں. ہم سب پر مقدمات ہیں, کیسز بلڈنگ جلانے کے بارے میں ہیں, لیکن کبھی تفتیشی افسر نے آ کر ثبوت نہیں دیے, ایسے کیسز نہیں چل سکتے. اور ان کا مذاکراتی کمیٹی کی 2 ڈیمانڈز ہیں, نیوٹرل ججز کے لیے جوڈیشل کمیشن کا قیام اور بے گناہ قیدیوں کو رہا کرنا. میں کوئی ڈیل نہیں کر رہا, یہ بھی ہے کہ ہم نے کبھی مذاکرات کے لیے یا بات چیت کے لیے دروازے بند نہیں کیے. اور انہوں نے کہا دوسری طرف سے کوئی بھی مطالبہ ہو آج تک ہم نے براہ راست نہیں سنا. ہمارے پاس سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن آتی ہے, براہ راست کوئی بات ہم تک نہیں آتی. اگر آرمی چیف نے ان کو انوائٹ کیا ہے, اگر علی امین گنڈا پور کی اور بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہوئی ہے تو یہ اچھی اور خوش آئین بات ہے. تو یہی حکومت کی پریشانی ہے. اب سیکورٹی ذرائع کی تصدیقی خبر کی ملاقات ہوئی ہے, اور ساتھ یہ میرے خیال مسلم لیگ نون کے ہوش اڑانے کے لیے آج یہ کافی. اب تک بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.